السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور الحمدللہ خیر سے دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ کل پرسوں میری ایک پیاری سی بہن کا میسیج آیا پڑا تھا میرے پاس کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں اور کوئی رشتے کے لیے وظائف بتا دیں۔ تو آج 11واں روزہ ہے۔ 11 اور 12 کی رات جو ہوتی ہے، آج کی رات آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، تراویح پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد 12 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے نفل پڑھنی ہے، جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے جب 12 رکعت نفل پورے کر لینے ہیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور پھر آپ نے ان سب کا ہدیہ، 12 نفل اور جو درود پاک پڑھا ہے، ان سب کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کو ہدیہ کر کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کچھ عرصے میں آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ ہاں، جب تک رشتہ نہیں ہوتا تب تک آپ یہ عمل جیسے آج رات شروع کر لیں گی تو پھر آپ نے روزانہ عشاء اور کی نماز کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا کی ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ اس عمل کو آج رات سے شروع کریں اور بے شک رمضان شریف ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح، ہاں اگر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ٹائم تو آپ نے آج کی رات کے عمل کرنا ہے۔ بعد میں کسی بھی وقت آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور آپ یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی عشاء کی نماز کے بعد تو پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ لیں، لیکن آپ نے دن میں ایک تسبیح یہ پڑھنی لازمی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا بہت جلد رشتہ ہو جائے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو آیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یہ میں ویسے بھی کہہ دیتی ہوتی ہوں کہ جس کی کوئی مشکل ہے، کاروبار میں کوئی مشکل ہے، برکت نہیں ہو رہی یا کاروبار بالکل ٹھپ ہوا پڑا ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو یہ آیت آپ کھلا پڑھا کریں۔ اس آیت کو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ نہ آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں کہ آپ کو عجیب لگتا ہے کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں رکھیں، آپ اس کو کھلا پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اس بندے کی جو پریشانی ہے وہ خود میں نے حل کرنی ہے۔ انسان بالکل ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے، جو ہر وقت بندے کے سر پر سوار رہتی ہے وہ ٹینشن بالکل فری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یہ آیت، اس کی ایک تسبیح، اور اس سے پہلے وہی کہ آج 11واں روزہ ہے، آج کی رات کو آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح اس کی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ان کو ہدیہ پیش کر کے آپ نے اس کی دعا مانگنی ہے۔